السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے سبق نمبر 18 دوستی تو ایسی کی پڑھائی کی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے جو ہے وہ ایک مرغا جو ہے وہ اپنے گھر کی تلاش میں پھر رہا تھا، اس کے پاس گھر نہیں تھا، تو پہلے اپنے دوست بکری کے پاس گیا تو اس نے کہا اس کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، اس کا تو باڑا پہلے سے تنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست گھوڑے کے پاس گیا اور ان سے جا کے پوچھا کہ کیا وہ آج اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ چلیں، اچھا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بکری نے مرغے کو کیا جواب دیا تھا؟ جی، بکری نے کہا تھا میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے سے اس کی پڑھائی کریں گے، امید آپ نے اس کی بہت اچھے سے پڑھائی کی ہوگی۔ آگے سے ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ جب مرغا جو ہے وہ استبل کے پاس پہنچا اور اس نے گھوڑے نے پوچھا کہ آج کیسے آنا ہوا، تو آگے سے مرغا کہتا ہے میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کیا میں چند دن استبل میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا میرا استبل تو میرے اپنے بچوں کے لیے کافی نہیں، تم کہاں رہو گے؟ گھوڑے نے جواب دیا۔ مرغا مایوس ہو گیا۔ یہ لفظ کیا ہے؟ مایوس، نا امید ہو جانا۔ اسے لگا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اچانک اسے اپنا دوست خرگوش یاد آیا۔ بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا۔ خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پہلے دانا دنکا دیا، یعنی کہ پہلے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، پھر پوچھا مرغے بھائی آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے آج یہاں تک پڑھائی کرنی ہے۔ ہم ایک بار پھر سے پڑھائی کریں گے۔ میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کیا میں چند دن استبل میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا میرا استبل تو میرے اپنے بچوں کے لیے کافی نہیں، تم کہاں رہو گے؟ گھوڑے نے جواب دیا۔ مرغا مایوس ہو گیا۔ اسے لگا کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا۔ بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا۔ خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پہلے دانا دنکا دیا، پھر پوچھا مرغے بھائی آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے یہاں تک پڑھائی کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خرگوش اس کی مدد کرے گا؟ آگے ہم کہانی کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچے۔ ابھی ہم لوگ بچے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ سوال نمبر 5 بھی کتاب پر حل کریں گے۔ لفظوں کا کھیل، مثال کے مطابق جنسوں کے سامنے عددی ترتیب لکھیں۔ بچے عددی ترتیب کسی بھی کتاب میں کسی بھی چیز کی جگہ بتانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں پر میرے پاس پینسلز پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بہت ساری پینسلیں ہیں، تو ان میں سے یہ پہلی ہے، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی، یہ پانچویں اور یہ چھٹی۔ تو یہ یہاں پر ان سب پینسلز کی ترتیب بتا رہی ہیں کہ یہ کتاب میں کس ترتیب پہ پڑھی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں ہم لوگ یہاں کپ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلا کپ ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا اور یہ پانچواں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح عددی ترتیب کسی بھی کتاب میں کسی بھی چیز کی جگہ کو بتانے کے لیے، ہم بھی امتحان میں پہلی پوزیشن پہ ہوں، میں دوسری پوزیشن پہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس طرح پر جیسے کہ میں کتار میں بھی اگر کھڑے ہیں تو میں پہلے نمبر پہ کھڑا ہوں، میں دوسرے نمبر پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ اس کو عددی ترتیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی مثال کے مطابق عددی ترتیب جو ہے، جیسا کہ انہوں نے ایک کے سامنے پہلی لکھا ہے، آپ نے دو کے سامنے دوسرا، دوسری، اسی طرح آپ نے یہ ساری عددی ترتیب کتاب پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے بچے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔